گیا۔ پھر دوسرے سال گئے، اسی وادی میں 3 دن رکے، مگر اللہ کے محبوب کا دیدار نہیں ہوا۔ کہا نا جنہوں نے دیکھا ہے نا ان سے پوچھو اللہ کے رسول کیسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ نے عشق بڑھتا رہا، عشق بڑھتا رہا۔ یا رسول اللہ پچھلے سال دیدار کرایا تھا، یا رسول اللہ اس سال دیدار کیوں نہیں روتے رہے روتے رہے، روتے روتے آنکھ لگی، اللہ کے نبی تشریف لے آئے۔ سرکار نے دیدار کرا دیا۔ کیا کرایا؟ دیدار کرایا۔ آنکھ کھلی، بڑے خوش ہے۔ مریدین پوچھتے صحیح خیر تو ہے؟ اور میں جس لیے روتا تھا وہ کام ہو گیا ہے۔ کہا حضرت صاحب اتنے پیارے نبی ہیں، وہ اتنے اچھے نبی ہیں، اتنے اچھے نبی ہیں، ہمیں بھی تو بتاؤ نا وہ پیارے نبی کیسے ہیں۔ پیر میرے شاہ صاحب کی زبان تھی ٹھوس ہند کو زبان، پنجابی سے بھی ہارڈ زبان۔ پیر میرے علی شاہ صاحب نے اپنی زبان میں کچھ اشعار لکھے۔ میں نے پہلے کہا اگر سمجھ نہ آیا مگر ہے تو سونے محبوب کا ذکر نہ۔ پیر میرے علی شاہ صاحب سے لوگوں نے پوچھا صحیح ہے حضرت صاحب اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا مکھ چند بدرے شاشانی متھے چمک لاٹ نورانی۔ فرمایا ہمارے نبی کا چہرہ ایسا ہے، اتنا حسین چہرہ ہے، فرمایا جس طرح بندہ چاند کو دیکھے چاند کی روشنی کم ہے، ہمارے نبی کے چہرے کی روشنی زیادہ۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، اور کالی زلف پہ اکھ مستانی ہے۔ فرمایا ہمارے نبی کا چہرہ تو چہرہ ہے، جو ہمارے نبی کی زلف کو دیکھ لیتا ہے فرمایا وہ بھی دیوانہ بن جاتا ہے۔ وہ کیا بن جاتا ہے؟ دیوانہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا حبیب ہم نے سارے جہان کے لیے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے، چاہے وہ شجر ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ پتھر ہو، دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، اللہ نے ہر ایک کے لیے ہمارے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ صحابی رسول کیسے ہمارے نبی رحمت ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ، کیا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے۔ آپ کی والدہ نے بھی اسلام نہیں قبول کیا۔ آپ گھر پر جاتے ہیں، آپ کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو توبہ نعوذ باللہ گالی برا بلا کہتی۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پھر درود پاک باوا سے بلند پڑے گا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ کی والدہ نے گالیاں دی آقا علیہ السلام کو، زیادہ پریشان ہوئے، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہریرہ کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ بس یہاں آپ کی باتیں سنتا ہوں، گھر پر جاتا ہوں تو والدہ جو ہے نا وہ آپ کو برا بھلا کہتی ہے۔ یا رسول اللہ جس طرح مجھ پر آپ نے رحمت فرمائی ہے میری والدہ پہ نہیں ہو سکتی؟ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ اس عالمین میں میری والدہ نہیں ہے، کیا میری والدہ پہ رحمت نہیں ہو سکتی؟ آقا علیہ السلام نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یہاں اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے، حضرت ابو ہریرہ فوراً گھر کی طرف دوڑے۔ کدھر دوڑے؟
گھر پر دروازہ بجایا، دروازہ کھولا، والدہ کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہے۔ کیا جاری ہے؟ پڑھ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا پڑھ رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا پھر واپس دوڑے مسجد کی طرف۔ کہاں دوڑے؟ اب جو گلی میں صحابی کھڑے تھے نا، انہوں نے پہلے حضرت ابو ہریرہ کو دوڑ کے دیکھا گھر پر، پھر واپس مسجد کی طرف۔ تھوڑا سوچا ہوگا اس طرح اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی بندہ یہاں سے اٹھے فوراً گھر پہ جائے، بھاگا بھاگا پھر وہاں سے آئے پھر جائے، پریشان تو ہونے یار خیر تو ہے گھر پر، جو بندہ دورا دورا گیا پھر آیا پھر چلا گیا۔ ایسے جو ادھر صحابی تھے وہ بھی پریشان، پتہ نہیں ابو ہریرہ کے گھر میں کیا ہو گیا ہے، دوڑا گیا تھا پھر دوڑا آیا پھر دوڑا گیا، وہ بھی ساتھ آ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کو دیکھ کر کہتے ہیں اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ صحابہ کرام نے ابو ہریرہ تو پہلے بھی اللہ کے رسول کو مانتا تھا، اب گواہی کیوں دے رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں خدا کی قسم آج ابو ہریرہ پھر دیر سے پہنچا، اللہ کے رسول کی نوبت پہلے گھر پہنچ گئی۔ ابو ہریرہ دیر سے پہنچا، صحابی کہتے ہیں ابو ہریرہ بات کھل کر بتاؤ ہوا کیا؟ کہتے میں اللہ کے رسول کے پاس آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ میری والدہ پہ بھی رحمت کی دعا فرمائے، آپ رحمت للعالمین نبی ہیں، کیا میری والدہ رحمت عالمین میں شامل نہیں؟ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے، خدا کی قسم میں گھر پر پہنچا، میں گھر میں بعد میں گیا، میری والدہ پہ رحمت پہلے ہی برس چکی تھی، وہ مسلمان ہو چکی تھی۔ انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا تھا، کلمہ طیبہ پڑھ لیا تھا۔ تو ہمارے نبی ایسے رحمت للعالمین نبی ہیں، ہمارے نبی ایسے رحمت للعالمین نبی ہے، انسان ہو اس کے لیے بھی رحمت ہے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے ہمارے رسول نبی کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ کیسے؟ وہ ایسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ہر ایک ایسے پہلے لوگ گناہ کرتے تھے ان پر عذاب نازل ہوتا تھا، نہیں مانتے تھے نبی کو عذاب ان پر نازل ہو جاتا تھا، جو مانتے تھے وہ بچ جاتے تھے، وہ بچ جاتے تھے۔ بتاؤ کیا پوری دنیا میں سارے مسلمان ہیں؟ دنیا میں سب مسلمان ہیں؟ نہیں نا۔ اللہ کریم نے فرمایا سونا تجھے رحمت للعالمین نبی بنا کر بھیجا ہے، جو مانے گا اس پہ تو کرم ہوگا ہی ہوگا، محبوب جو نہیں مانے گا تیرے صدقے ان کے چہرے تبدیل نہیں کروں گا۔ آج بتاؤ کسی کافر کا چہرہ تبدیل ہوا ہے؟ اور کسی نہ ماننے والے کا جو نہیں مانتا اللہ کے رسول کو اس کا چہرہ بدلی ہوا نہیں؟ فرمایا حبیب یہ تیری رحمت کی وجہ سے میں نے ان پر بھی یہ رحمت کر دی ہے، اس لیے فرمایا ان کے چہرے تبدیل نہیں کروں گا، سور خنزیر نہیں بناؤں گا، بندر نہیں بنا دوں گا، انہیں گدھے نہیں بنا دوں گا، لومڑی نہیں بناؤں گا۔ حبیب تو کیونکہ رحمت تجھے میں نے بنا کر بھیجا ہے، اس لیے حبیب میں ان کے چہروں کو تبدیل نہیں کروں گا۔ آخری حدیث سنی ہمارے نبی کیسے رحمت للعالمین ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک صحابی رسول انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، ایمان لاؤں گا اللہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دے گا، میں بہت بڑا گناہ کار ہوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، گناہوں کو معاف کرنا یہ رب کا کام ہے۔ پڑھ تو صحیح کلمہ، کلمہ طیبہ بڑا مسلمان ہو گیا، پھر بھی زاروں قطار رو رہا ہے۔ محدثین نے لکھا ایک میں ایک اسی وقت بعد میں کہ جب 4-5 دن کے بعد پھر آیا، رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بات کیا ہے؟ کہتا یا رسول اللہ میں بہت ظالم، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے، یا رسول اللہ کلمہ آپ کا پڑھ لیا ہے، مجھے یقین ہے آپ میری شفاعت بھی کرائیں گے، اللہ نے مجھے معاف بھی کر دیا ہے،
مگر یا رسول اللہ ایک گناہ ایسا کیا ہے کہ جو گناہ مجھے بڑا رلاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سناؤ بتاؤ۔ کہتے یا رسول اللہ وہ بڑا بہت سنگین گناہ ہے، میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ فرمایا بتاؤ، رحمت للعالمین رب نے بنا کر بھیجا ہے، بتا تو صحیح، بتاؤ نا۔ اللہ اکبر، عرب کا دستور تھا کہ یا رسول اللہ آپ کو بھی پتا ہے، بچی پیدا ہوتی تھی ہم اسے زندہ دفن کر دیتے تھے، بچی کو منحوس سمجھتے تھے۔ آج بھی ایسے کچھ لوگ موجود ہیں، اگر 3 بچیاں ہو جائیں تو طلاق دے دیتے، کہتے تجھے طلاق کہتے تو 3 ہی بچی، اور بتاؤ کیا بچی اس نے پیدا کی، اس کی دین ہے، تیرا بھی تو حصہ شامل ہے، اگر تجھے زیادہ ہی ہے تو پھر تو خود بیٹا پیدا کر لیتا۔ عورت کا اس میں کیا قصور ہے؟ دینے والا تو رب ہے نا، دینے والا کون ہے؟ اور اسی کی برا بھلا کہہ رہا رب سے مانگنا ہے، اس میں عورت کیا قصور ہے؟ 2 بچیاں ہو گئی طلاق ہو گئی، 4 ہو گئی طلاق دے دی، مجھے لڑکا نہیں ہوا۔ اور اگر 3 بیٹے ہیں اور تینوں کی شادی ہو گئی، ایک بیٹے کو 4 بیٹے ہیں، دوسری کو بہو کو اگر بچیاں ہو گئی تو اس کو حقارت سے دیکھا جاتا ہے۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں جو وراثت میں ان کا حصہ نہیں کہ اس کو بچیاں ہو گئی ہیں۔ یہ سب باتیں جہالت کی ہیں، یہ سب باتیں جہالت کی ہیں۔ بیٹا بھی رب کی دین ہے، بیٹی بھی رب کی دین ہے۔ دیکھو نا بیٹی کی کیا شان ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری بیٹی جو ہے یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، بیٹی کی بڑی شان ہے۔ یا رسول اللہ رب کا دستور تھا بچی کو، یا رسول اللہ میں اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر تجارت پہ چلا گیا، میں آیا 6 سال 7 کے بعد آیا، میں جیسے ہی اپنے علاقے میں آیا لوگوں نے مجھے تانے دینے شروع کر دیے، کہا تو چلا گیا، تیرے گھر میں ابھی بھی بچی زندہ ہے۔ میں غصے میں آ گیا، لوگ مجھے تانے دے رہے ہیں کہ تیری بیٹی ابھی تک زندہ ہے، پیچھے کا پتہ نہیں، منحوس ہوتی ہے، یہ نحوست ہے بیٹی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ میں نے اسے لیا، میں نے اسے پیار کیا، میں نے کہا تجھے دعوت میں لے کر چلو، کہاں لے کر چلو؟ دعوت میں لے کر چلو، رو بھی رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے فلاں جنگل کی طرف لے گیا، ویرانے کی طرف لے گیا، یا رسول اللہ میں لے کر آیا، میں نے اسے ایک جگہ بٹھایا، یا رسول اللہ میں نے کھڈا کھودنا شروع کیا، جب کھڈا کھود رہا تھا مجھے پسینہ آ رہا تھا، میری وہ 7 سال کی بچی اس نے اپنے روبٹے سے میرا پسینہ صاف کیا، پسینہ صاف بھی کرتی ہے، مجھے پانی بھی دیتی ہے، کہتی ہے بابا تو کام کر رہا تھک گیا ہوگا، تو تھک گیا ہوگا نا، اس لیے یا رسول اللہ مگر مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا، مجھے اس پر رحم نہیں آیا، میں کھڈا کھود رہے ہو، جب کھڈا کھود گیا نا میں نے اپنی اس بچی کو اٹھایا اس کھڈے میں ڈالا، میں پھر مٹی ڈالتا ہوں، پھر میری پیشانی کو صاف کرتی ہے، کہتی ہے بابا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے بتا، بابا مگر مجھے زندہ دفن نہ کر، مجھے ایسے نہ مار۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچی روتی ہے مگر مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا، صحابہ کرام کہتے خدا کی قسم وہ بتا تو رو رہا تھا مگر اللہ کے رسول بھی رو رہے تھے، اللہ کے رسول بھی زاروں قطار رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ جب اس کے یہاں تک مٹی آ گئی وہ کہتی ہے بابا اتنا ہی چھوڑ دو، چلو تم نے اپنا کام تو پورا کر لیا اب چھوڑ دو، مگر یا رسول اللہ مجھے رحم پھر بھی نہیں آیا، میں نے پھر بھی اسے زندہ دفن غور کر دیا۔ صحابی کہتے اللہ کے رسول روئے، فرمایا میرے صحابی اگر رب نے مجھے رحمت للعالمین نہ بنایا ہوتا، اگر رب نے مجھے رحمت للعالمین نہ بنا کر بھیجا ہوتا
ہو کہ رب نے مجھے رحمت للعالمین نبی بنا کر بھیجا ہے، جا رب نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا ہے، جا رب نے تیرے گناہ کو معاف فرما دیا ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کی جو ما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا شان نزول بھی یہ واقعہ لکھا ہے۔ شان فرمایا کوئی کتنا بھی گناہ گار ہو، سیاہ کار ہو، بدکار ہو، بس وہ جھک جائے اللہ کریم کی بارگاہ میں سونے محمد کا وسیلہ پیش کرے، یا اللہ جو تیرا رحمت للعالمین نبی ہے، یا اللہ میں بھی اسی امت میں سے ہوں، اس لیے یا اللہ مجھے معاف فرما، کہتے رب اس کی معافی کو قبول کر لیتا ہے۔ آقا علیہ السلام رحمت اللہ، وہ رحمت للعالمین، اسی رحمت للعالمین نبی کے اس کائنات میں تشریف لانے پر ہم یہ اہتمام کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا آقا علیہ السلام کہ میلاد کی محفل منانا شرک نہیں، کیا شرک نہیں، یہ لوگ سمجھ والے نہیں ہیں، پتہ نہیں یا تو ضد ہے یا پتہ نہیں کیا ہے ان بندوں کو، اللہ ان بندوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ بھائی دیکھیں نا شرک کیا ہوتا ہے، جو رب کے ساتھ کسی کو اس کی ذات میں اس کی صفات میں شریک مانے کہ رب جیسا بھی کوئی ہے، پھر ہو جائے گا بندہ مشرک۔ اور مجھے بتائے رب پیدا ہوا ہے؟ تو نعوذ باللہ، رب سے کوئی پیدا ہوا؟ رب کسی سے پیدا ہوا ہے؟ یہ رب کی ذات ہے کہ جو پیدا نہیں ہوئی وہ رب ہے، اور جو پیدا ہوا ہے وہ محمد ہے۔ تو ہم تو حالانکہ میلاد منا کر شرک کی نفی کرتے ہیں، اعلان کرتے ہمارا نبی وہ نبی ہے، کیونکہ ہم میلاد اس لیے بھی مناتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے آیا نا دنیا میں، لوگوں نے رب کا بیٹا ماننا شروع کر دیا، رب کا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے، لوگ کہتے دیکھو بھائی یہ بغیر والد کے آئے پیدا ہوئے ہیں، یہ اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں، تمہارا نعوذ، یہ کیا ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا ایمان والوں پر احسان ہے وہ خوشی کریں، میں نے اپنے نبی کو عیسیٰ جیسا نہیں، عیسیٰ تو ایک طرف ہے، سارے نبیوں کی شانیں ایک طرف، میرے نبی کی شان ایک طرف ہے، اس لیے میرے نبی کو دیکھ کر کوئی رب نہ مانے، اس لیے میلاد منا کر تم اس شرک کی نفی کر دیا کرو۔ ہم یہ میلاد منا کر شرک کی نفی کرتے ہیں، ہمارا نبی خدا نہیں ہے، خدا کا نبی ہے، خدا کا نبی ہے، وہ پیدا ہوئے ہیں، تو اس نبی کی ولادت پر ہم خوشی کا، اور پھر صرف ہم ربیع الاول میں نہیں، ہماری تو جو بھی محفل ہوتی ہے وہ میلاد ہی کی محفل ہوتی ہے، چاہے وہ ربیع الاول میں ہو، 11ویں میں ہو، شعبان میں ہو، رمضان میں ہو، جس بھی مہینے میں ہو، ہم تو اس محفل کو میلاد مصطفیٰ کی محفل منا کر سجاتے ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ ہمارے حافظ اشفاق سلطانی صاحب اور ان کے رفقا کی یہ محنت اور اللہ کے محبوب کی میلاد کی محفل سجانا اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کو ایک بات میں پیغام دینا چاہوں گا میلاد شریف کا، سنیں گے؟ چندہ نہیں مانگوں آپ بدل کھاؤ سب کو چندہ کریں گے، نہیں، بات میری سنیں گے آپ کو۔ یہ باتیں جو میں نے بیان کی اچھی لگی یا نہیں لگی؟ یہ کس کی باتیں تھی؟ آپ نے سنی، آپ کا دل خوش ہوا نا؟ جو یہ میرے نبی کی شان ہے، فرمان سنا خوش ہوئے، تو وہیں پر میرے نبی کا یہ بھی فرمان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ بھی اسی نبی کی شان ہے، فرمان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر میلاد منانے سے وہ نبی خوش ہوتے ہیں نا، تو خدا کی قسم جب امتی نماز پڑھتا ہے جب بھی وہ نبی خوش ہوتے ہیں، نبی خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے نیت کر لے، تہیہ کر لے، یا اللہ جو نہیں پڑھی انہیں ہم دعائیں گے، اور یا اللہ آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اچھی محفل ہوتی ہے نا جہاں ذکر مصطفیٰ، وہاں جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اگر دل سے کریں یا اللہ آج کے بعد ان کوشش
یا اللہ ہم بس نماز تو بس کریں فرمانا کہ جب بھی تیری بارگاہ سے بلاوا آئے یا اللہ ان آنے والوں میں ہمارا بھی نام شامل فرما، نماز کی پابندی کرے اللہ کریم جل جلالہ ہم سب کو آقا علیہ السلام کی محبت کو دل میں سجا کر نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے ہر برائی سے خود بخود دور ہو جائیں گے۔